نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قیامت والے دن وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جب اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان کی تفصیل بیان کی جائے گی، ان اشخاص کا ذکر کیا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ قیامت کا دن ایک بڑا ہولناک دن ہے۔ اس کی لمبائی کا سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی لمبائی 50,000 سال ذکر کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی لمبائی جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ جی ہاں، 50,000 سال، 50 سال نہیں، 50 سال نہیں، 50,000 سال۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا تو تم کیسے بچو گے ایسے دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ تو اس لیے جب یہ اتنا ہولناک دن ہوگا تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران۔ پاکستان میں ہم اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، دوسرے ممالک میں اپنے اپنے طریقے پر کہا جاتا ہے۔ حکمران جو عدل کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، جو اپنی رعایا کے ساتھ خود بھی انصاف کرے، کہ جو اپنے ماتحت وزیروں اور مشیروں کو بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دے، جو خود بھی ظلم کرنے سے بچے اور اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو اور جو نظام قائم کرنے والے ہیں ان کو بھی ظلم کرنے سے روکے۔ اور حکمران سے مراد خالی ایک ملک کا حکمران نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حکمران سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو اور جس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہو، جیسے جج ہے، قاضی ہے، یا کسی فیکٹری کا، کسی کمپنی کا کوئی مالک ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہے۔ تو ہر وہ شخص اس سے مراد ہے۔ اس لیے جس بندے کے پاس بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہے تو اسے چاہیے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، ان سے انصاف کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اقتدار میں رہتے ہوئے انصاف قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کرتے وقت جو خواہشات نفسانی ہے اس کی اتباع کرنے سے روکا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نے جب فیصلہ کرنا ہے، جب فیصلہ کرنے لگو تو تم نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اس لیے کہ جس فیصلے میں آپ نے اپنی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دی، جس فیصلے میں ضد عناد آ گئی، تو وہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اگر کوئی انسان حکمران ہے اور وہ حکمرانی کے اندر انصاف کرتا ہے تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کے ہاں نور سے بنے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ ممبر کہ جو رحمان کے دائیں جانب ہے، اور اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنی ہر ذمہ داری میں انصاف کرتے ہوں گے، کہ اگر آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں تو وہ بھی آپ کی رعایا میں آتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اب وہ حکمران کہ جو انصاف نہیں کرتا، نا انصافی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے کسی رعایا کا مالک بنایا، مطلب یہ ہے کسی رعایا کی ذمہ داری سونپی، پھر وہ موت کے وقت تک اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ رب العزت جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اسی لیے جو صاحب اختیار ہیں، صاحب فیصلہ ہیں، یعنی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کریں۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، اس کے ماتحت بھی رعایا ہے، وہ ان کے ساتھ انصاف کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی لیے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔